اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 17 اپریل 2023۔ رمضان اور لعلکم تشکرون، از مکرم حنیف احمد محمود صاحب، برطانیہ۔ رمضان کا تقوی کے ساتھ تعلق کے ساتھ رمضان کا شکر خداوندی کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں روزوں کی فرضیت اور اس کے متعلق احکام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کو مخاطب ہو کر لعلکم تتقون اور لعلکم تشکرون، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 و 186 کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے ارشادات کی تلاش میں ایک ایسا ارشاد بھی نظروں سے گزرا جس میں حضور علیہ السلام نے تقوی اور شکر کے مضمون کو اکٹھا بیان فرمایا ہے اور اصل شکر کو تقوی پر قائم ہونے کو قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تمہارا اصل شکر تقوی اور طہارت ہی ہے۔ مسلمان کا پوچھنے پر الحمدللہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں۔ اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت اور تقوی کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ملفوظات جلد اول، صفحہ نمبر 78، ایڈیشن 1984۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم میں تقوی اور شکر کو الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ روزوں کی فرضیت کے ساتھ لعلکم تتقون بیان فرمایا، البقرہ آیت نمبر 184، جبکہ روزوں بارے احکام کے بیان کے ساتھ لعلکم تشکرون، البقرہ آیت نمبر 186 کے الفاظ بیان فرمائے۔ رمضان کا تقوی اللہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ رمضان کا تقوی کے ساتھ تعلق کے ساتھ رمضان کا شکر خداوندی کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ اسلامی لونر مہینوں کے 12 میں سے 9 مہینوں میں چاند دیکھنے کی دعا ایک ہی ہے، جبکہ 3 مہینے جو رمضان کے ساتھ منسلک ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں چاند دیکھ کر دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، مشکات۔ اس دعا میں 2 مہینوں کے مبارک ہونے کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، جبکہ رمضان کے مبارک ہونے کے علاوہ رمضان کے مہینہ تک پہنچنے کی بھی دعا شامل ہے، جس میں اس بات کا عنصر موجود ہے کہ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں رمضان سے ملایا، روزے رکھنے کی توفیق دے رہا ہے، تہجد، نوافل، عبادات، تسبیح و تحمید اور استغفار کی توفیق مل رہی ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن کریم کا دور مکمل کرنے کی توفیق دی، حقوق العباد بالخصوص غرباء، مساکین اور مستحقین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق ملی، زکوٰۃ، فطرانہ اور فدیہ کی ادائیگی کے لیے تو نے سامان مہیا فرمائے۔ سب سے بڑھ کر اس بات کا اظہار تشکر کہ تو نے مجھے صحت عطا کی، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جانے کے لیے تو نے ٹانگیں اور پاؤں سلامت رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے زبان اور آنکھوں کا نور سلامت رکھا، راتوں کو نیند کی قربانی کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ حاضر قیاس بہت سے امور ذہن میں لا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں، طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ ملفوظات جلد دوم، صفحہ نمبر 203، ایڈیشن 1984۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روزہ کی توفیق چاہنے کے لیے خود بھی دعا کی اور اپنے مریدوں کو بھی ان الفاظ میں ترغیب فرمائی، ہر شے
خدا تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدکوک کو بھی روزہ کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ پس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دے گا۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ نمبر 563 ایڈیشن 1988۔ جہاں تک عبادت کی توفیق پانے پر شکر الہی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 16 میں جہاں 40 سال کی عمر کو چھونے کا ذکر کیا ہے، وہاں یوں اظہار تشکر کا گر سکھایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ الاحقاف آیت نمبر 16۔ اور ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت کی کہ اپنے والدین سے احسان کرے۔ اسے اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا اور تکلیف ہی کے ساتھ اسے جنم دیا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری ذریت کو بھی اصلاح کر دے۔ یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ترجمہ از حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ۔ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورہ نمل آیت نمبر 20 میں یوں ملتی ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ النمل آیت نمبر 20۔ وہ یعنی سلیمان اس کی اس بات پر مسکرایا اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق بخش کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جو تجھے پسند ہوں، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر۔ ترجمہ از حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہار تشکر کی جو دعائیں ہمیں سکھائے، ان میں ایک وہ دعا ہے جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، میں کبھی بھی اس کو پڑھنا بھولا نہیں۔ دعا یہ ہے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک و اکثر ذکرک و اتبع نصحک و احفظ وصیتک۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 311۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ تیرا بہت زیادہ شکر کر سکوں اور بہت زیادہ تجھے یاد کروں، اور تیری خیر خواہی کی باتوں کی پیروی کروں، اور تیرے تاکیدی حکموں کی حفاظت اپنے عمل سے کر سکوں۔ مناجات رسول از خزینۃ الدعا، مرتبہ HM طارق، ایڈیشن 2014 صفحہ نمبر 137۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر نعمت کا ایک طریق یہ بیان فرمایا کہ جس پر اگر کوئی احسان کیا گیا ہو اور وہ احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن کہے تو اس نے ثنا کا حق ادا کر دیا۔ حدیقۃ الصالحین از حضرت ملک سیف الرحمن صاحب مرحوم، صفحہ نمبر 714۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے، اس کے اپنے بندوں پر احسانات کا لامتناہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔
جس میں صحت و تندرستی اور تمام شرائط کے ساتھ روزے رکھنا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اسے جزاک اللہ کہنے کا احسن طریقہ الحمدللہ کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آغاز پر الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ میں اللہ کی حمد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریق سکھلایا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے ہم پر احسان ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ یہ شکر گزاری کا حق ہم ادا نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر ہی اکثر لوگ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہماری حالتوں اور ناشکر گزاری کے باوجود ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے عہد ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں، ان کو ہم پورا نہیں کرتے۔ مخلوق کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، معاشرے کے عمومی حقوق ہیں جنہیں ہم ادا نہیں کرتے، جنہیں ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے اور ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ پس اگر ہم باریکی سے جائزہ لیں تو نہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر رہے ہیں اور نہ بندوں کے۔ میں نے ایک عمومی فہرست بنوائی تھی جس میں بعض موٹے موٹے حقوق ہی رکھے تھے، تو جو بندوں کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ہیں، وہ بھی تقریباً 28-29 بن گئے تھے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل ایمان تو یہ ہے اور تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد بھی پورے کرو اور باریکی میں جا کر پورے کرو، اور اسی طرح اس کی امانتوں کے حق بھی ادا کرو اور باریکی میں جا کر ادا کرو۔ اسی طرح مخلوق کے عہد بھی باریکی سے ادا کرو اور اس کی امانتوں کی بھی ایک فکر کے ساتھ ادائیگی کرو، تب کہا جا سکتا ہے کہ تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے، روزے رکھنے کی طرف اس لیے تمہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ سال کے 11 مہینے میں جو کوتاہیاں، کمیاں ان حقوق کے ادا کرنے میں ہو گئی ہیں، اس مہینے میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جائز چیزوں کو بھی چھوڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پہلے سے بڑھ کر توجہ دیتے ہوئے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے پورا کرو۔ اور جب یہ کرو گے تو اس کا نام تقوی ہے، اور یہی رمضان کا اور روزوں کا مقصد ہے۔ اور جب انسان اس نیت اور اس مقصد کے حصول کے لیے روزے رکھے گا اور رمضان میں سے گزرے گا اور نیک نیت ہو کر گزرے گا، تو پھر یہ تبدیلی عارضی نہیں ہوگی بلکہ ایک مستقل تبدیلی ہوگی۔ پھر حقوق اللہ کی ادائیگیوں کی طرف بھی مستقل توجہ رہے گی، عبادتوں کے حق ادا کرنے کی طرف بھی مستقل توجہ رہے گی، دنیا کی مصروفیات اور لغویات غلبہ نہیں کریں گی، اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی عمومی توجہ رہے گی۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم لوگوں کے حق مارنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اس نیت سے اور اس ارادے سے روزوں کے مہینے میں داخل نہیں ہو رہے تو ہمارا رمضان میں داخل ہونا بے فائدہ ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 24 اپریل 2020، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 15 مئی 2020۔ پس اس رمضان کو اس نعت شکر الہی کا رمضان بنانے کے لیے سعی کرنے کی ضرورت ہے، تا لعلہم تشکرون کے ہم اولین مخاطب سمجھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔